السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے عزیز دوستو، آج میں آپ کے سامنے وضو کی اہمیت اور اس کا صحیح طریقہ جو کتاب و سنت میں بیان کیا گیا ہے وہ آپ کو بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو وضو کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں، کیونکہ اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے، اس کے فالوورز، اس کے متبعین ہمیشہ پاک و صاف رہا کریں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جب کبھی آپ اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے، تو وہاں سے آپ کو بڑی ہی پاکیزہ اور صاف ستھری تعلیمات ملیں گی۔ تو جہاں تک وضو کا تعلق ہے، وضو ایک اسلام کی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی آپ اچھے طریقے سے پورا نہ کرنے کے سبب دوسری عبادت مکمل نہیں ہوتی۔ وہ کون سی عبادت ہے؟ وہ نماز ہے۔ اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ کی نماز بھی نہیں ہے۔ تو اس کا مفہوم کیا ہوا کہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے وضو کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم وضو کو اچھی طریقے سے سیکھ لیں، کیونکہ نماز جو ہے میرے بھائی، وہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک رابطہ ہے، ایک کنیکشن ہے، ایک قسم کا تعلق ہے۔ اگر نماز ہی صحیح نہیں ہوگی تو پھر کس طریقے سے وہ تعلق باقی رہے گا؟ اس لیے نماز کے صحیح ہونے کے لیے وضو کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہاں اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز قائم کرنا چاہو، تو اپنے چہرے کو اچھی طریقے سے دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت اچھی طریقے سے دھو لو، اور اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے دونوں پیروں کو اچھی طریقے سے دھو لو۔ یہ قرآن کا فرمان ہے۔ یہ صفت جو کس طریقے سے ہم کو وضو کرنا چاہیے، کس طریقے سے وضو کی کیفیت کیا ہے، انشاءاللہ میں آگے آپ کو ویڈیو کی شکل میں وضو کر بتا دوں گا۔ میں یہاں آپ کے سامنے یہ بتاتا چلوں کہ وضو کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ وضو بہت ہی بڑی عبادت ہے، اس کی بڑی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے چند اس کے جو فضائل ہے وہ آپ کے سامنے بتاتے ہوئے اپنی بات کو آگے کی طرف لے کر چلوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ دین پاکی کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان، کہ پاکی کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے یہاں جو وضو کے ذریعے ہم پاکی حاصل کرتے ہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ وضو کے ذریعے ہمارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ہمارے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جو خلیفۃ المسلمین ہیں، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بھی تھے۔ تو آپ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من توضع فاحسن الوضوء، جس نے وضو کیا اور وضو کو بہترین وضو کیا، یعنی سنت کے مطابق وضو انجام دیا، سنت کے مطابق جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا ہے، ویسے اگر وضو ہم نے کیا ہے تو کیا ہوگا؟ اس کے بینیفٹس کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں؟ خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اصفاره، کہ حتى تخرج من تحت اصفاره، کہ جو کوئی اچھے طریقے سے وضو کرے گا، جیسا کہ وضو کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، تو ایسے طریقے سے اگر کوئی وضو کرے گا تو اس کے جسم سے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخن کے نیچے بھی اگر کوئی گناہ ہے تو وہ بھی نکل جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑی فضیلت وضو کی بتائی گئی ہے جو اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہم کو بتایا گیا ہے کہ وضو کی حفاظت جو ہے وہ اہل ایمان کی علامت ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کے جو خاص بندے ہیں ان کی علامت یہ ہے کہ وہ وضو کی حفاظت کرتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں، لا يحافظ على الوضوء الا المؤمن، کہ وضو کی حفاظت مومن ہی کرتا ہے۔ تو ہم کو وضو کی حفاظت کرنا چاہیے اور وضو کی دیکھ بھال کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسری ایک حدیث میں بتایا گیا ہے کہ
اہل ایمان قیامت کے دن اہل ایمان کو ان کے اعضائے وضو کی چمک سے پہچانا جائے گا. یعنی وضو کے جو جہاں کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسے کہ ہاتھ دھونا ہے، چہرہ دھونا ہے، ناک صاف کرنا، ہاتھ کونیوں سمیت دھونا ہے، پیر دھونا ہے، سر کا مسا، یہ تمام اعضاء کیا ہے، چمک رہے ہوں گے قیامت کے دن. ان کے چمکتے ہوئے اعضائے وضو سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے کہ یہ میرے امتی ہے. جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضو، کہ میری امت بلائی جائے گی قیامت کے دن ان کے وضو کے جو ان کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے وضو کے اثر سے، یعنی وضو جو اہتمام کرتے تھے اس سے ان کے اعضائے وضو کیا ہوں گے، چمک رہے ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے کہ یہ میری امت ہے. اور ایک فضیلت آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وضو کیا ہے، وضو اگر اچھی طریقے سے جو انجام دیں گے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے سنت، جس کو تحیۃ الوضو بھی کہا جاتا ہے، تو ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، جنت کی بشارت دی ہے. تو ہم کو میرے بھائی بہت سی فضیلتیں وضو کے تعلق سے وارد ہیں، لیکن میں یہاں آپ کے سامنے چند فضیلتیں بیان کرتے ہوئے اسی بات پہ اکتفا کرتا ہوں. اور اس کے بعد دیکھیے میں بتاتا چلوں کہ وضو کے اختتام پر، ابھی ہم آپ کے سامنے وضو کر بتائیں گے، اس کے بعد وضو کے آخر میں جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اس کا اہتمام کرتا ہے، تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں میں سے کسی بھی دروازے سے وہ داخل ہو سکتا ہے. اتنی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے. تو چلیے ہم یہاں وضو کے جو فضیلتیں ہیں اسے یہیں پر روکتے ہیں. انشاءاللہ ایک اہم بات آپ کو بتا دوں کہ ہم کو جہاں وضو کا طریقہ بھی سیکھنا ہے، وہاں ہم کو وضو کو توڑنے والی چیزوں کا بھی جاننا ضروری ہے. آپ کے پاس جو سلیبس ہے وہ انشاءاللہ اس میں تمام تفصیل کے ساتھ باتیں لکھی گئی ہے کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ تمام پیچھے. یعنی مثال کے طور پر کیا ہے، پیشاب کی جگہ سے اور جو اجابت کی جو جگہ ہے اس کی جگہ سے کوئی بھی چیز اگر نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یعنی نمبر 1 نمبر 2 کی جو جگہ ہے وہاں سے اگر کوئی بھی چیز آپ کی نکل جائے، مثال کے طور پر پیشاب ہو یا آپ کے پیخانہ ہو یا آپ کی ہوا خارج ہو گئی ہو یا مزی کا نکل نہ ہو، مزی یا ودی ہے، یہ چیزیں ہیں اگر وہ نکل جاتی ہیں، یا بعض کو کیڑا نکلتا ہے، یہ تمام چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے بھائی اگر کوئی گہری نیند سو گیا اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور کوئی بے ہوش ہو گیا اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا کوئی ایسی دوا لے لی جیسے نشہ وغیرہ کی جو ہے نا وہ چیزیں جس سے اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے، عقل چلے جاتی ہے، اس کو اچھے اور برے میں فرق محسوس نہیں ہوتا ہے، کوئی نشہ کر لیا ہے تو اس سے بھی وضو اس کا ٹوٹ جاتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میرے بھائی اگر کسی نے اونٹ کا گوشت کھا لیا ہے تو اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث موجود ہے کہ جو کوئی اونٹ کا گوشت کھا لے اس کو چاہیے کہ پھر وضو کر لے. اسی طریقے سے کسی نے بغیر کسی کپڑے کے یا بغیر کسی چیز کے حائل ہونے کے اپنی شرمگاہ کو چھی لیا ہو، چاہے سامنے کی شرمگاہ ہو یا پیچھے کی شرمگاہ ہو، اس کو بغیر ڈائریکٹ چھیا ہو، ڈائریکٹ اس کو ٹچ کیا ہو تو اس سے بھی اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو وضو کے ٹوٹنے کی ہیں، ہم کو ہر ایک کو جاننا ضروری ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو جس کا وضو ٹوٹ گیا ہے وہ کیا چیزیں نہیں کر سکتا، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ قرآن کو ٹچ نہیں کر سکتا، قرآن کو نہیں چھین سکتا. وضو کر کے قرآن کو چھینا ہے، لا یمسہ الا المطہرون قرآن کا فرمان ہے. اسی طریقے سے طواف کعبہ بھی نہیں کر سکتا، طواف بھی ضروری ہے کہ وہ حالت وضو میں ہوں. یہ چیزیں تھی وضو سے متعلق. تو انشاءاللہ چلیے ہم آپ کے سامنے اب وضو کا طریقہ پریکٹیکل طور پر رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز دوستو، آج ہم آپ کے سامنے وضو کا مختصر طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. سب سے پہلے جب ہم وضو کا ارادہ کر لیں تو نیت کر لیں، اور یہ یہاں بات قابل ذہن رہے کہ نیت کا جو تعلق ہے وہ دل سے ہے، یعنی جو آپ ارادہ کرتے ہیں اسی کو نیت کہا جاتا ہے. زبان سے کسی الفاظ کی ادائیگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. چلیے ہم وضو کی ابتدا کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم کہیں گے بسم اللہ، بسم اللہ بول کر وضو شروع کریں گے، اور 3 مرتبہ
اپنے ہاتھ کو دھوئیں گے، ایک مرتبہ، یہ دوسری مرتبہ، یہ تیسری مرتبہ، اور انگلیوں کا خلال کریں گے۔ اگر ہمارے کوئی بھائی انگوٹھی پہنے ہیں، بہن ہماری انگوٹھی کا استعمال کرتی ہیں، تو انگوٹھی کو آگے پیچھے کر لیں تاکہ کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ اب اس کے بعد ہم کلی کریں گے 3 مرتبہ۔ تین مرتبہ کلی کرنے کے بعد پھر ہم پانی لے کر ناک میں چڑھائیں گے اور نکالیں گے۔ اس کو استنشاق کہا جاتا ہے کہ پانی کو آپ ناک میں اوپر نتنوں تک چڑھائیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بالغ فی الاستنشاق، یعنی پانی کو ناک میں اوپر چڑھانے میں مبالغہ کرو، زیادہ سے زیادہ چڑھاؤ۔ اس کے بعد بائیں ہاتھ سے آپ اس کو سانس کے ذریعے باہر کر دیں، اس کو کہا جاتا ہے استنثار، یعنی نکال دیں۔ اس طریقے کی ناک کی صفائی ہو جائے گی۔ اب ہم اس کے بعد 3 مرتبہ چہرے کو دھوئیں گے۔ یہ چہرے کو دھونے میں دیکھیں کہاں سے، یہ اوپر کا حصہ جو ہے نا یہاں سے شروع کیا جائے گا، اور یہ حصہ ہے نا یہ چیز چہرے میں داخل ہے، اور پھر اگر آپ گھنی داڑھی رکھتے ہیں تو آپ اس طریقے سے خلال کریں گے، اس طریقے سے خلال کیا جائے گا۔ اگر کسی کو داڑھی نہیں ہے یا چھوٹی داڑھی ہے تو ان کو اچھی طریقے سے دھونا چاہیے۔ اب آتا ہے ہاتھ کو دھوئیں گے کوہنی تک، کوہنیوں سمیت۔ دیکھیے یہ پانی لے لیں گے اس طریقے سے یہاں سے یہاں تک۔ یہ دیکھیے ہاتھ کا دھونا یہاں سے شروع ہو کر یہ کوہنی سمیت ہے۔ دیکھیے اس طریقے سے آپ 3 مرتبہ دھوئیں گے۔ پھر ہم بائیں ہاتھ دھوئیں گے اسی طریقے سے۔ یہاں بعض ہمارے وضو کرنے والے غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم نے پہلے ہاتھ دھو لیا اس لیے وہ پانی لے کر یہاں سے دھو کر یہاں صاف کر۔ نہیں میرے بھائی، پہلے جو ہم نے ہاتھ دھویا وہ سنت تھا، لیکن یہاں جو ہاتھ دھونے کا جو ہے سلسلہ وہ شروع سے لے کر یہاں سے شروع کیا جائے گا اور کوہنی سمیت دھویا جائے گا، یعنی پورے ہاتھ کو دھویا جائے گا، یہ ہاتھ کو یہ ہاتھ کو۔ اور ایک مرتبہ آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ 1 مرتبہ وضو کا دھونا یہ فرض ہے، اور 3 مرتبہ اگر آپ دھوئیں گے تو یہ سنت ہے، اور 3 سے زائد نہیں دھونا چاہیے۔ اس کے بعد یہاں جو سر ہے نا، سر کی ابتدا، جو بال آپ کے جہاں سے شروع ہو رہے ہیں وہاں سے لے کر یہاں پیچھے تک، یہ آپ کی جو جہاں بال ختم ہو رہے ہیں نا یہاں تک، پھر یہی اسی طریقے سے پیچھے سامنے کی طرف لایا جائے گا۔ پھر یہ جو آپ کے کچے جو آپ کے ہاتھ انگلی ہے ان کو دونوں انگلیوں کو کان میں داخل کر کے اس طریقے سے کر کے یہ انگوٹھے کے ذریعے آپ پیچھے سے یہ کان کے پیچھے کو صاف کریں گے، اس طریقے سے آپ کا مسح ہو جائے گا۔ اب جو آخری ہمارا کام ہے جو وضو میں، وہ ہے ہمارے پیر کا دھونا ہے۔ پہلے ہم سیدھا پیر دھوئیں گے، اور دیکھیں یہ چھوٹی جو انگلی ہے نا اس سے خلال کریں گے۔ اس طریقے سے 3 مرتبہ دھو لیں گے۔ پھر اب ہم بائیں پیر کی طرف جائیں گے۔ یہاں بھی ہم کو ایک لحاظ رکھنا ہے کہ پیر کو اچھی طریقے سے دھونے، خاص طور پہ بعض لوگ یہ حصہ جو ہے خشک رہ جاتا ہے ان کا، تو اچھی طریقے سے وہ دھولیں، دیکھیں وضو کرنے کے بعد کہ کوئی حصہ خشک باقی نہ رہے۔ میرے عزیز دوستو، اس طریقے سے ہمارا وضو مکمل ہو گیا۔ وضو کرنے کے بعد جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے وہ ہم کو پڑھنی چاہیے، وہ یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور ایک دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔